اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامی یا 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھیں یا فاقہ؟ کیا روزہ رکھنا حرام ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ 9ویں اور 10ویں معصومین نے ان دنوں روزہ رکھنے سے منع کرا دیا ہے، اور یہ بنو امیہ نے ان ایام کو باعث برکت بنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد اس دن کو تبرک کے طور پر، باعث برکت کے طور پر یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور جو ہے وہ افطاریاں بھی کراتے ہیں لوگوں کو، اور اس دن کاروبار بھی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور انہی ایام میں قبرستان بھی جانے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پورا سال اگر خواتین قبرستان جاتی ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ جی مردے ننگے ہو جاتے ہیں، لہذا آپ قبرستان نہ جائیں۔ لیکن جب یہ دن آتا ہے تو بغض اہل بیت میں نیا رخ اختیار کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ مجلس حسین، غم حسین میں شریک نہ ہوں، اور ان لوگوں کو دور رکھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ تلاش کر لیا جائے۔ اور فضیلت اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان حدیثیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ جی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سارے کی ساری بناوٹی حدیثیں۔ حالانکہ ان کو یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنی شیعہ سب کے نزدیک ہے کہ حضرت امام حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ الحسین منی و انا من الحسین، یہ غم حسین کا اللہ کے رسول کا غم ہے۔ اور اللہ کے رسول 10 محرم کے دن جب حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ کیفیت کیا ہے، امامہ اترا ہوا ہے، نالین نہیں ہے، گریبان چاک ہے، عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ام سلمہ جاؤ، میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت آرن حسین تو ان کو تو یہ شکل بنانی چاہیے، لیکن یہ اہل بیت کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے پر عزاداری نہیں ہوئی ہے۔ جو اپنے آپ کو مجاہد کہتا تھا، وہ کس چیز کا مجاہد ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ لہٰذا کسی صورت میں بھی آپ روزہ نہ رکھیں، 10 محرم کو فاقہ کریں، اور جو ہے وہ 3 بجے کے قریب جو ہے وہ آپ کھول لیں، کیونکہ مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنا چاہیے۔